السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے اور ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک کسی نفس پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ نصر من اللہ وفتح قریب، خدا کی طرف سے مدد اور فتح ان قریب ہوگی۔ اس پر یقین رکھو، یقین رکھنے والوں کے لیے ہی کن کہا جاتا ہے۔ دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، بس ہم انتظار نہیں کرتے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز اور صبر سے طاقت لو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کی یاد ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دل کو آرام اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور ہمارے اوپر حق رکھتا ہے؟ نہیں نا، اس لیے کہ اس کی نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں، اور خود اس کا وجود بھی عظیم اور فیاض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک ذرے سے تخلیق کیا، اور جو چیز بھی ہماری ضروریات زندگی میں سے تھیں وہ سب ہمارے لیے فراہم کیے۔ ہماری تربیت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، حلال و حرام میں فرق واضح کیا، ہماری فزیکل لائف اور اسپریچول لائف کو ہر طرح سے دنیاوی اور آخری سعادت حاصل کرنے اور کمال کی منزل تک پہنچانے کی ریسورسز فراہم کیے۔ تو پھر اس بات پر غور کریں کہ اللہ سے زیادہ کس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ ہماری عقل و شعور ہمارے اوپر لازم قرار دیتی ہے کہ ہم اس کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ان کے شکرانے میں اس کی عبادت کریں اور نماز ادا کریں، چونکہ وہ ہمارا خالق ہے، لہٰذا ہم بھی صرف اسی کی عبادت کریں اور صرف اسی کے بندے رہیں اور مشرق و مغرب کے غلام نہ بنیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی نماز میں ہے۔ نماز انبیاء کا راستہ ہے، نمازی محبوب ملائکہ ہے۔ نماز ہدایت، ایمان اور نور، نماز روزی میں برکت، بدن کی راحت، شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اسلحہ ہے۔ نماز اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفاعت ہے۔ نماز قبر میں انسان کی ساتھی ہے۔ نماز قیامت کے دن نمازی کے سر کا تاج، چہرے کا نور اور آتش جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہوگی۔ نماز پولیس رات کا پروانہ اور جنت کی کنجی ہے۔ ہر عمارت کا ایک ستون اور پایہ ہوتا ہے جس پر پوری عمارت کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر کبھی اس ستون پر کوئی آفت آ جائے تو پوری عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نماز ایک دیندار انسان کے دین و عقائد کے لیے ایک ستون کے مانند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مومنوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میں تم سب کو نماز کی اور اس کی پابندی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ نماز بہترین عمل اور دین کا ستون ہے۔ نمازی اللہ اکبر کہتے ہی مخلوقات سے جدا ہو کر ایک اسپریچول اور ربانی سفر کا آغاز کرتا ہے، جس سفر کا مقصد خالق و مالک سے راز و نیاز اور اس سے گفتگو کرنا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنا، اس سے ہدایت اور رہنمائی طلب کرنا ہے۔ اصل میں نماز کو زیادہ اہمیت دینا ایمان اور عقیدہ سے برخورداری کی علامت ہے، اور نماز کو اہمیت نہ دینا منافقین کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو منافقین کی ایک نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: منافقین اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں جبکہ اللہ ان کے فریب کو ان کی طرف پلٹا دیتا ہے، اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کی حالت میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں اور بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اصل میں نعمت دینے والے کا شکر ادا کرنا ہر انسان بلکہ ہر حیوان کی طبیعت میں شامل ہے، اس لیے کہ شکر گزاری نعمت دینے والے کی محبت اور نعمت و برکت میں اضافے کا سبب ہے۔ شکر کبھی زبانی اور کبھی عملی ہوتا ہے۔ نماز ایک عبادت اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اظہار شکر ہے جو زبانی اور عملی شکر کا ایک خوبصورت مجموعہ ہے۔ اور آخرت میں سب سے پہلے انسان سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ نماز دوسری عبادتوں کی قبولیت کے میزان اور ترازو کے مانند ہے۔ نماز کو اس درجہ اہمیت کیوں نہ حاصل ہو، جبکہ نماز دین کی علامت و نشانی ہے۔
چونکہ نماز دین کی بنیاد اور اس کا ستون ہے۔ عمل کی منزل میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو شخص نماز کو اہمیت دیتا ہے وہ دوسرے اسلامی دستورات کو بھی اہمیت دے گا، اور جو نماز سے بے توجہی اور لاپرواہی کرے گا وہ دوسرے اسلامی قوانین سے لاپرواہی برتے گا۔ گویا نماز اور اسلام کے دوسرے احکام کے درمیان ایک طرح کا رابطہ ہے۔ انسان ہمیشہ ایک ایسی مضبوط اور طاقتور چیز کی تلاش میں رہتا ہے جو اس کو ناجائز اور برے کاموں سے روک سکے، تاکہ ایسی زندگی گزار سکے جو گناہوں کی زنجیر سے آزاد ہو۔ قرآن کی نگاہ میں وہ طاقتور چیز نماز ہے۔ ترجمہ: بے شک نماز گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے، چونکہ انسان جائز الخطا ہے اور کبھی کبھی چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے، اور گناہ انسان کے دل پر ایک تاریک اثر چھوڑ جاتا ہے جو نیک کام کے انجام دینے کی رغبت اور شوق کو کم اور گناہ کرنے کی طرف رغبت اور میل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ ایسی حالت میں عبادت ہی ہے جو گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والی اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، اور انہیں عبادتوں میں سے ایک نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ بے شک نماز گزشتہ ایک عملی توبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت سورۃ الہود کی آیت نمبر 114 ہے، اس میں گناہ گاروں کو یہ امید دلا رہا ہے کہ نیک اعمال اور نماز تمہارے گناہ مٹا سکتے ہیں۔ شیطان جو انسان کا کھلا دشمن ہے، جس نے بنی آدم کو ہر ممکنہ راستے سے بہکانے اور گمراہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، مختلف راستوں اور بہانوں سے انسان کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی تمام چال بازیوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ انہی میں سے ایک نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک اولاد آدم نمازوں کی پابندی اور توجہ کے ساتھ انجام دیتی رہتی ہے، اس وقت تک شیطان اس سے خوف زدہ رہتا ہے، لیکن جیسے ہی ان کو ترک کرتی ہے شیطان ان پر غالب ہو جاتا ہے اور اس کو گناہوں کے گڑھے میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو آپ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو سکتے ہیں، اسی لیے اپنی جانوں پر رحم کریں اور نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گا، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔